السلام علیکم دوستوں، میرے ساتھ ہیں اس وقت لیڈ جنرل سیکریٹری کراچی ڈویژن انجمن تاجران سندھ جو ہے نا، خاص طور پر عمران بٹ صاحب. میں نے ان سے ٹائم لیے. اس وقت جو ہے نا کہ الیکٹرک کے حوالے سے بہت سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سے خاص جو ہے نا اس حوالے سے بات کی جائے. عمران بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا. میں چاہتا ہوں کہ الیکٹرک کے حوالے سے جو ہے نا تھوڑا سا لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ الیکٹرک کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا ایک وبال جو ہے نا پوری عوام پر گرا ہوا ہے. تو اس وبال کے نتیجے میں آپ کی ایسوسیشن جو آپ پریزیڈنٹ ہیں اس مارکیٹ کے بھی، تو اس کا کیا لائے عمل ہے، وہ کیا اسٹریٹجی وہ کرنے والی ہے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. اور جی ہاٹ ایشو جو اس ٹائم چل رہا ہے عوامی لیول کے اوپر اور بجلی کے معاملات پہ، اور اس حوالے سے ہماری جو تنظیم ہے انجمن تاجران سندھ، میں کراچی ڈویژن ایز اے جنرل سیکرٹری جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنی تنظیم کو. اور ہمارے مرکزی صدر کراچی کے جاوید شمس صاحب جو ہیں وہ تقریباً تمام میٹنگز کے اندر شانہ بشانہ ہے. اور اس حوالے سے ہماری تنظیم کا جو موقف ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے جو بجلی کی جو ناجائز بلنگ ہو رہی ہے، ہمیں 4 سے 5 گھنٹے جو ہے وہ بجلی ملتی ہے پورے بزنس آور کے اندر، اور اس 4 سے 5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی بجلی کے اوپر جو ہے وہ ہمیں 50,000 60,000 روپے بل دینے پڑ رہے ہیں ہماری تاجر برادری کو، جو کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہو سکتے. ابھی ریسنٹلی گورنر صاحب کامران ٹیسوری صاحب نے جو ہے وہ مخصوص بزنس لیڈران کو جو ہے وہ مدعو کیا تھا گورنر ہاؤس کے اندر، اور جس میں ان کے جو گیسٹ تھے ہمارے پرائم منسٹر تارڑ صاحب، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں کاکڑ صاحب. تو اس میں ہماری تنظیم سے ہمارے صدر جاوید شمس صاحب نے جو ہے وہ نمائندگی کی تھی تاجر برادری کی، انجمن تاجران کی. تو وہاں پر بھی تمام، میں سمجھتا ہوں جتنی تنظیموں کے صدور وہاں پر موجود تھے، سب نے جو ہے وہ بجلی کے اوپر ہی اس ٹائم جو ایشو چل رہا ہے اسی کے اوپر ان کو آگاہ کیا. جو ہمارے ایشوز ہیں، ہمارے ساتھ جو پرابلمس چل رہی ہیں، خاص طور پہ کراچی والوں کے ساتھ تو بہت زیادہ جو ہے وہ بدماشی کی جا رہی ہے. تو انہوں نے بھی ہم سے یقین دہانی کروائی تھی، اور گورنر صاحب کا ہمارے لوگوں نے شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ جی آپ نے ہمیں موقع دیا پرائم منسٹر صاحب کو یہ بتانے کے لیے. پرائم منسٹر صاحب نے ابھی تک کوئی ایسا نوٹس لیا نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پروٹیسٹ کیا. جو ہے تمام مارکیٹوں کے جو ذمہ داران تھے، مارکیٹس پریزیڈنٹس تھے، انہوں نے اپنی اپنی مارکیٹوں میں پروٹیسٹ کیا، اور کچھ ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے. ظاہر ہے قوم جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہے. اب ایک بندہ جو 20,000 25,000 روپے کما کے پورے مہینے میں وہ لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے گھر کا اگر بل 2 کمروں کا یا 1 کمروں کا 40,000 روپے بل ہوگا، تو وہ 25,000 روپے میں سے کیسے جو ہے وہ مینیج کرے گا ان ساری چیزوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک کو بھی جو ہے وہ سر جوڑ کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس معاملے کو سورٹ آؤٹ کرنا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے. اچھا، لیکن میرا سوال پھر بھی وہیں اٹکا ہوا ہے کہ مطلب ہے کہ اس فرسٹریشن میں بھی اگر مرنا ہی ہے تو پھر کیا کرے؟ مطلب عوام نکلے نہیں، مطلب اس کو پھر لڑ کے مر جائے تو وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری تنظیم نے جو ہے وہ ابھی اپنی جنرل باڈی کا جو ہے اجلاس کال کیا ہے، اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں. حافظ نعیم صاحب میدان میں اترے جماعت اسلامی کے. کل انہوں نے دارا نور الحق میں جو ہے وہ تمام تاجر رہنماؤں کو جو ہے وہ مدعو کیا تھا. وہاں پر ہماری کچھ ڈسکشن ہوئی، ہم نے سب نے اپنے اپنے معاملات جو ہیں وہ مشکلات پیش کی. اب فیصلہ یہ ہوا مشترکہ طور کے اوپر اجتماعی، کیونکہ یہ ہمارے ایک کا مسئلہ نہیں، یہ پورے کراچی کا، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں نے بات کاٹی ہے. اصل میں جو ایک بڑی چیز جو ہے نا عوام کے اندر میں ہوتا ہوں تو مجھے دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ لوگوں کی تاجر برادری جو ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی جو ہے نا پیچھے سے جس طرح مال اگر کوئی مہنگا ہے، کوئی چیز اگر مہنگی ہو جاتی ہے، تو وہ بیچارہ وہ جتنی بھی مطلب وہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو تاجر برادری بھی اس چیز کو بڑھا دیتی ہے، لیکن پھر وہ سارا بوجھ جو ہے وہ بیچاری ہمارے جیسے جو ہے نا غریب عوام کے اوپر آ جاتا ہے. تو اس میں ایسوسیشن جو ہے نا اس چیز کو کیسے کنٹرول کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہم وقتاً بوقتاً جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنروں کے ساتھ مل کر اپنی اپنی مارکیٹوں کے اندر جو ہے وہ ہم اس کے آپریشن جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف ملے. جو تاجر بھی اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں ان کو بھاری جرمانے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن بیسک جو ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے. بیسک ایشو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جو پرائس طے کرتی ہے، ان پرائس کے ساتھ ایک مافیا ایسی ہے جو مڈل مین ہے، جو مینوفیکچر سے لے کر ڈسٹریبیوٹر تک اور جو ریٹیلرز تک جو مال کو سپلائی کرتا ہے، جو لفٹ کرتا ہے وہاں سے،
یہ ساری کرپشن وہاں ہوتی ہے. اب جیسے آپ مرغی کے ریٹ اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو مرغی کے اگر گورنمنٹ نے گوشت کے پرائز میٹ کے سادے کے اگر پرائز رکھے ہیں 400 روپے یا 350 روپے, تو وہ آڑتیوں کے ذریعے ہمارے جو ریٹیلرز ہیں انہی کو وہ 550 روپے میں جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے, اور دن دنا کے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, اور انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں. اب جس دکاندار نے اگر 550 یا 500 روپے کی بائنگ کی ہے تو وہ مجھے بتائیں کہ وہ 350 روپے میں کیسے بیچے گا. تو ایسوسیشن کیا ہے پھر, مطلب وہ کس لیے بنی ہوئی ہے؟ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کمشنر کراچی سے جو فوڈ اتھارٹی اور پرائز کنٹرول کمشنر صاحب کے اختیار میں, ہم اس کے اوپر انہیں وقتاً بوقتاً ہم میٹنگ بھی کرتے ہیں, ہم بتاتے بھی ہیں. لیکن یہ جو مافیا ہے یہ کافی زوراور ہے, اسٹرانگ ہے, اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ مل کر تمام تاجر تنظیموں کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور تب جا کر جو ہے وہ عام عوام کو ریلیف مل سکتی ہے. اس میں تاجر برادری کو بھی ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اور تمام جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں ان سب کو مل کر. ہماری تنظیم انجمن تاجران جو ہے وہ کراچی کی نمائندہ تنظیم ہے, اور ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی انیشیٹوز لیے, اور ہمارے ساتھ جو پولٹری ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ الائنس کے اندر ہیں, سندھ لیول کے, کراچی لیول کے بھی جو لوگ ہیں, اور ہم وقتاً بوقتاً ان کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرتے رہتے ہیں. اور ہم مزید آگے اس کے الیکٹرک کے بعد ہمارا پہلا جو اس کے بعد اسٹیپ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم پرائز کنٹرول کے اوپر ہی جائیں گے. اچھا چلیں, آپ سے تقریباً ساری بات ہوگی, لیکن آخر میں بڑی جو امپورٹنٹ بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عوام تو جو ہے نا, جتنے بھی مطلب لوگ ہیں ان کے جو حکمرانی کرتے رہے ہیں, بہت سارے جو ہے نا معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنے مفادات کو ترجیح دے رہا ہے, لیکن عوام کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی ایک میسج جانا چاہیے کہ وہ موٹیویٹ ہوں. میں چاہ رہا ہوں آپ ایسی کوئی بات کریں. دیکھیں جی, میں اپنے تمام باشعور عوام سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارا انفرادی مسئلہ نہیں ہے, یہ اجتماعی مسئلہ ہے. اور آپ تمام لوگوں کو, جو لوگ بھی مجھے میری آواز کو سن رہے ہیں, خدارہ اپنے گھروں سے نکلیں. میں کال نہیں دیتا ہوں, کوئی اور کال دیتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بازو بنے, تاکہ گورنمنٹ کو جو ہے یہ میسج جانا چاہیے کہ عوام اب ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے. چاہے آپ کسی بھی فقہ سے آپ کا تعلق ہے, کسی بھی تنظیم سے اوپر آپ کا تعلق ہے, جو اجتماعی مسئلے کو لے کر روڈ کے اوپر کھڑا ہو, آپ اس کا بازو بنے. میں اپنی تاجر برادری سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ جس طرح آج آپ لوگ بجلی کے اوپر نکلیں اور یہ پریشر بلڈ کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عام عوام بھی چاہیے کہ یہ صرف تاجر برادری کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جی, ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں زندہ رہنے کے لیے, پانی, بجلی, گیس, اور آپ کا جو ہے وہ ہیلتھ کے جو ایشوز ہوتے ہیں, ہمارے پاس بدقسمتی سے خاص طور پہ کراچی میں تو یہ اس میں سے چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو جو ہمیں ایک ہوا ہوتی ہے جو قدرتی طور کے اوپر چل رہی ہے, اگر ان ظالم حکمرانوں کا اگر بس چلے تو ہمارا وہ بھی چھین لیا جائے, ہم سے وہ بھی حق چھین لیا جائے. ایک غریب آدمی جو پورا مہینہ مشقت کرتا ہے, محنت کرنے کے بعد وہ اگر چند پیسے کما کر اپنے گھر کی طرف آتا ہے, تو پہلے تو جو ہے وہ اگر بدقسمتی سے اس کو راستے میں کراچی میں ڈاکو, اگر وہ ڈاکوؤں سے بچ جائیں تو ڈاکو اس کو اللہ منڈی پہنچا دیں گے, یا اگر اس نے پیسے دے دیے تو وہ خالی آئے گا. اگر ان سے وہ پھر بھی اگر اپنی جان بچا کر پیسے لے آنے میں اگر کامیاب ہو بھی جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد سب سے پہلا ڈاکو آتا ہے کے الیکٹرک کا. یونٹس وغیرہ جتنے کے الیکٹرک کے ہوتے ہیں یہ بیچاری غریب عوام جو ہے نا بھر رہی ہوتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں اشرافیہ جو ہمارے سروں پر بیٹھی ہوئی ہے, ان کو جو ہے نا ہر چیز سے نوازا گیا ہے. ان کی تنخواہیں بھی ہیں, ان کو بجلی کے یونٹس بھی فری دیے ہوئے ہیں, پیٹرول بھی فری دیا ہوا ہے, جہاز کے ٹکٹ بھی فری دیے ہوئے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور یہ جو ریاست ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو یہ صرف اپنے لیے جاتے ہیں. اب جیسے یہ حکومت جانے والی تھی تو جتنے بھی بلز اگر انہوں نے پاس کروائے تو وہ اپنے ہی مفاد کے لیے کروائیں. ہمارے یہاں سے جو بھی نمائندہ بدقسمتی سے نیشنل اسمبلی یا ہماری صوبائی اسمبلی کے اندر جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے مفاد, اپنے مفاد کی وہ فائٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سیکنڈ اپنے رشتہ دار, اپنے دوست احباب جو اس کے قریبی لوگ ہیں ان کے لیے, اور جو تیسرا اس کا سٹیپ ہوتا ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے. اور جب وہ عوام کا سٹیپ تک پہنچتا ہے تو اس کی گورنمنٹ جا چکی ہوتی ہے, 5 سال اس کے پورے ہو چکے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے یہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں, ہماری پارٹیز ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ اب یہ عوام جو ہے وہ اتنی فرسٹریٹڈ ہو چکی ہے کہ یہ آپ کی گربانوں تک پہنچے گی. تو لہٰذا اس سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے لیں, یہ معاملات کو ٹھیک کر لیں, نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جس میں لوگ
सिविल नाफरमानी की तरफ भी चले जाएंगे और आपको भी जो है वो गिरबान से पकड़ेंगे और रोडों के ऊपर घसीटेंगे, क्योंकि एक गरीब आदमी का जब बच्चा बिल्केगा, वो मर रहा होगा, तो वो फिर आपको भी नहीं छोड़ेगा। आप मुझे बताएं कि हमारे को जो बुनियादी सहूलतें जब हमें वही नहीं मिल रही इस कराची के अंदर, हम चलें के इलेक्ट्रिक को आप एक साइड पे कर दें, पीने का पानी तो चाहिए। पीने का पानी भी लोकल सतह के ऊपर लोगों ने अपने छोटे छोटे आरओ प्लांट्स लगाए हुए जो 100 रुपए की एक पानी दे रहा है, क्योंकि हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा। वो 100 रुपए की बॉटल्स ले रहा है। अगर के इलेक्ट्रिक से आपके पैसे थोड़े से बच जाते हैं तो फिर आपने पीने के पानी वाले को आपने देना है, फिर टैंकर वालों को आपने पेमेंट करनी है, फिर उसके बाद गैस वालों को आपने पेमेंट करनी है, फिर उसके बाद आपने डॉक्टर्स को हेल्थ के इश्यूज के ऊपर देनी है, तो उसके बाद उसको पैसे बचे कहाँ? नहीं बचेंगे। 25,000 रुपए में तो गुजारा ना तो फिर आप मुझे बताएं, आप ये कहते हैं कि जी ताजिर के इलेक्ट्रिक वालों को मार रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है। मैं उन लोगों से आज ये सुन लें कि इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज से भी, जो लोग देखें मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं ना, उनको तो हम प्रोटेक्ट भी करेंगे। वो आए, 100 बार आए, मार्केटों में आए, इलाकों में आए, वो काम करें, हमारी तरफ से उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो लोग, जब तक ये इशू चल रहा है, जो लोग लाइट को डिस्कनेक्ट करने के लिए किसी गरीब की या किसी ताजिर की या किसी घरेलू सार्फिन की अगर बिजली काटने आएंगे, तो वो फिर जिम्मेदारी उनकी अपनी होगी। जो अभी वाकया हुआ, मैं समझता हूं कि आप अगर फिरौन के सहूलतकार हैं तो रोज़े क़यामत आप भी जो है फिरौन के साथ ही उठाए जाएंगे। इनके मैं बच्चों से, इनकी माओं से, इनकी बहनों से, इनकी मैं वालिदैन से सबसे गुजारिश करता हूं कि खुदारा जो आपके बच्चे के इलेक्ट्रिक के अंदर जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी समझाएं कि अवाम के साथ जुल्म ना करें और इस जालिम के सहूलतकार ना बने अपने चंद पैसों के लिए, तनख्वाहों के लिए। नहीं तो उसके बाद फिर जो कोई भी नताइज जो होंगे उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस असल में मैसेज में